السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج کل بہت زیادہ جو ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بھی اس طرح کے ہیں۔ بات کچھ اس طرح کی ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے نا اس وقت اس قدر ایسے لوگ اس دور میں آئے ہوئے ہیں کہ جن کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی بندہ شرما جائے۔ اب لوگوں میں بھی شامل ہوں، لیکن ضمیر جس کا زندہ ہو وہ اگر چپ کر کے بیٹھا ہو تو وہ بولے نا تو اس کو ضمیر تانے دیتا رہتا ہے۔ اب میں معاشرے میں کافی ایسا ایکسپیرینس کر چکا ہوں کہ جب لوگوں کی زبانی سنا جائے تو پھر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ کیا ہم واقعی پاکستان ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں، یا پھر ہمارا جو ہے پاکستان کے ساتھ کوئی واقعی میں ہمارا جو ہے نا کوئی تعلق اچھا ہے؟ کیونکہ جو بھی اس وقت معاملات اور حالات چل رہے ہیں حکمرانوں سے لے کر ہر طبقے تک، کیونکہ اس کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسا، میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسی بات کرنے والا نہیں ہے جو اس قوم کو شعور دے۔ اب بات میں اس طرح کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی کچھ اس طرح کا ٹرینڈ چل چکا ہے کہ کوئی بھی، اب مڈل کلاس لے لیں یا پھر اپر لوور کلاسز لے لیں، جب کسی قوم کے اندر ایک دوسرے کی ٹانگیں کاٹنا اور اس کا جو ہے نا کامیابی کی طرف لے کے جانا، اگر کوئی انسانیت کے ناطے کوئی کام کر رہا بھی ہے تو اس کو کام نہ کرنے دینا، تو یہ تو ہمارے ملک کا ایک قانون سا بن گیا ہے۔ مطلب کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ جائز ہے ہی نہیں، اور جہاں پہ جو ہے نا کوئی جائز بات کرتا ہے تو وہ پھر کام سے اس کو گچھے گچھے بن کے نکال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب پر رحم فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ یہ ابھی فیس بک پہ ایک گزر رہا تھا کہ کافی جو ہیں پیجز پہ جو ہے نا کچھ ایسے لوگ بیچارے جو ہے نا، نوجوان آنے والی نسلیں جو ہے نا، جو پیسوں کی دولت کے لیے، اپنے گھر کے حصول کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن جب معاشرے کے اندر نکلتے ہیں تو ان کے اوپر مسلط جو مگرمچھ ہیں، جو تو صرف اپنے ذات کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ کہ دوسرے انسانوں کے بارے میں۔ آخر خوف خدا تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ جیسے ہمارے حکمرانوں کو عیاشیوں کی لت لگی ہوئی ہے، ویسے ہی ہماری عوام کے اندر بھی یہ 100 سے کم کر دیں کہ 90% ایسے لوگ آ چکے ہیں جو صرف اور صرف اپنا ذاتی مفاد دیکھتے ہوئے دوسروں کو گرا رہے ہیں۔ اب میں جب تک کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، میں جب تک کسی کو جو ہے نا پیسے کے خاطر کسی کی عزت نہیں اچھالوں گا، میں جب تک کسی کو جو ہے تنگ نہیں کروں گا، مجھے دولت ملنے والی رہی۔ جائز کاموں کے پیچھے بھاگ اپنی عمر کو گزار دیتے ہیں، بے مقصد زندگی گزار دیتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آخر ہم لوگ کر کیا رہے ہیں؟ نہ تو ہم اپنے حق کی بات کر سکتے ہیں، نہ گھر کے اندر، نہ باہر، اور مسلمان تو نام کے رہ گئے ہیں۔ تو بڑا غصہ آتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر ہو کیا رہا ہے، کیا چل کیا رہا ہے۔ ہر انسان کے ہاتھوں میں جو ہے نا تلوار ہے، وہ کہاں سے وار کر دیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ خوف خدا سے بیزار ہیں کیا؟ ان کو ڈر نہیں لگتا؟ اور بس یہ اتنی کہانیاں ہیں جو میں اگر سنا دوں تو ظاہر سی بات ہے روح کانپ جائے۔ کوئی بولتا نہیں ہے، کیوں نہیں بولتا؟ کیونکہ موت کا ڈر ہے۔ حق کی باتیں کرنے سے کوئی ڈر کیوں رہے، کس وجہ سے رہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ جب تک اپنی آوازیں نہیں بلند کریں گے تب تک ہمارا کام نہیں بنے گا۔ پاکستان کے اندر رہنا تو ایسا ہو گیا کہ جیسے کہ آپ ہاتھ میں جو ہے انگارے پکڑ کے چل رہے ہو۔ دور اسلام کی بات تو دور، یہاں پہ جو ہے نا آپ دوگلا معیار رہ کے رہیں، اور ساری عمر جو ہے نا دوگلے پن کے ساتھ، اور وہی کہتے ہیں کہ حرام کی ویسے کما کر اور اپنی عزتیں بناؤ، اور حلال پر چلنے والوں کو تم نیچا دکھاؤ۔ تو یہ چیزیں اب چلتی رہیں گی۔ نئی نسلوں کو ہم کیا درس دیں گے، اور کب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی؟ آخر میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ آخر ہم کیا اسی دلدل میں پڑے رہیں گے؟ کیا ہم لوگ بولنے سے قاصر رہیں گے، یا پھر ہم لوگ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے؟ کیا ہماری ضمیر کی آواز ہمیں تانے نہیں کستی؟ کیا ہم بس آپس میں الجھتے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر اس آنے والی نسل کو جو ہے نا اس کو شعور عطا کرے، جس کی وجہ سے وہ اپنے حق کی باتیں، یہ کھانا پینا سونا ہمارا مقصد نہیں ہوتا۔ پاکستان کو حاصل کرنے میں ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں، اسی طرح ہر جگہ مسلمان موجود ہیں۔ لازمی نہیں، انسانیت کو پریفیئر کرو، اور جتنا بھی اس دور میں ہو سکے آپ پاکستانی ہیں، کوئی بھی ہیں، ہم لوگوں کو ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے بجائے ٹانگیں کھینچنے کے بجائے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جن کے اندر احساسات اور جذبات مر چکے ہوں، اور آج ہم اپنی جس قوم کے اندر پل بڑھ رہے ہیں وہاں پہ ہو کیا رہا ہے آپ کے سامنے ہے سب کچھ، اور میری باتیں حقیقت پر مبنی ہیں۔ اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جینا بھی بہت مشکل کر دیا گیا ہے۔ حکمرانوں سے پھر کیا شکوہ کرنا، کیونکہ عوام تو آپ
کماتے ہیں نکلتے ہیں، پر عوام کی جو حالت ہے ویسے ہی حکمران کے اندر ان کو عطا کیے گئے ہیں، جن میں وہ لوگ بھی پس جاتے ہیں جو عقل و شعور کی کہتے ہیں کہ عقل شعور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمت بنا کے بھیجی ہے۔ باقی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ برے لوگوں سے حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک کے اندر اور اس طرح کی کہانیاں جو ہیں مت دہرائے، جس کی وجہ سے گھر میں سے کوئی شعور والا بندہ جو ہے نا وہ پھر سسک کر مرے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں، نہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں، اور غلط نظریے، غلط سوچ اور ان چیزوں کو پروان دینے سے اچھا ہے کہ ہم آج سے ہی کوشش کریں کہ ہم کوئی بے روزگار ہے، کسی کے گھر میں کچھ مدد کرنی ہے، کچھ کرنی ہے، لیکن وہی بات آتی ہے کہ یہاں پہ عوام کا وہ حال ہے کہ اس کو تعلیم کے ساتھ ساتھ شعور کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ ہی رحم کرے۔